بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورز، علیز مدر اور کوکنگ وتھ شبانہ کے درمیان جو جنگ چھڑ گئی ہے وہ اب لگ رہا ہے کہ جیسے کہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اس طرح کی شکل اختیار کر چکی ہے. مگر میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ علیز مدر کا جو ریئیکشن چینل ہے وہ میں نہیں سنتی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کچھ مجھے ایسے کامنٹس دکھے ہیں جن کی وجہ سے پتا چلا ہے کہ بھائی اب یہ جنگ جو ہے مزید خطرناک ہو چکی ہے، کیونکہ اب تک جو دھمکیاں، جو تڑلیاں کوکنگ وتھ شبانہ لگا رہی تھی علیز مدر کو، وہی دھمکیاں، وہی تڑیاں اب لگ گئی ہیں کوکنگ وتھ شبانہ کو. یہاں پہ پھر میں نے جو ان کا ولاگ دیکھا ہے علیز مدر کا، وہاں پر اب سننے میں یہ آیا ہے کہ بھائی جس سے پہلے یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ نجمہ کون ہے. بھائی ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ نجمہ جو ہے یہی خاتون ہے، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے کہا کہ میں نجمہ نہیں ہوں، میرے پرٹیکولرز وہ نہیں ہیں. صحیح ہے، تو یہاں پہ یا تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کوکنگ وتھ شبانہ ہے اور جو جن کو یہ فالو کر رہے ہیں، جن سے یہ ہیلپ لے رہے ہیں، گائیڈ لائن لے رہے ہیں، وہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. لیکن ایک بات بتائیں، ایک ولاگ تھا، ایک پوسٹ اس ہوئی تھی کہ جس میں اس نے نجمہ بھی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ نام نہ پتا ہو؟ ہاں، اس نے ایک دو ورڈ چھوڑے ہوئے تھے لیکن وہ سمجھ میں آ رہا تھا، جن کو اس کا نام پتا ہے وہ ایزیلی انڈرسٹوڈ کر سکتے تھے کہ کس کا نام ہے. وہاں پہ یہ بتائیں کہ اگر اس کا نام نجمہ نہیں ہوتا تو سوئٹی پہ تو پہلے اس کا بڑا کانٹیکٹ تھا، اس کے کہنے پہ یہ ویڈیوز بناتی تھی، تو اس کو کیسے پتا؟ آپ مجھے خود بتائیں. پھر یہاں پر اب ایک بات اور کلیئر ہوتی جا رہی ہے کوکنگ وتھ شبانہ کی طرف سے بھی کہ جو تڑی اب علیز مدر نے کوکنگ وتھ شبانہ کو لگائی ہے، لائر کی، کورٹ کی، تو اس کے فوراً بعد یہ جو ریئیکشن کا طوفان ہے یہ کیوں بجھ گیا؟ یہ کیوں معافی تلافی پہ آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ ابھی بھی آپ معافی تلافی کر لو تو یہ بات دب سکتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ جب کوکنگ وتھ شبانہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہی ہے، بھائی تو نے جو لائر ہوتے ہیں ان کو کتنا پیسہ دیا ہے؟ کھپ جاتا ہے پیسہ، لائر اور ڈاکٹر سے اللہ تعالیٰ بچائے، اس طرح پیسہ نوچتے ہیں لوگ. جب اتنا پیسہ انہوں نے لے لیا ہے، اس کے بعد اب آپ آگے بڑھ گئے ہو، آپ نے ناڑے اور پتہ نہیں کون کون سی باتوں پہ آپ نے ڈسکشن شروع کر دی ہے. اب آپ معافی تلافی کی بات کیوں کرتے ہو؟ معافی تلافی کی باتیں تو جب تھی جب ان کی اماں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ہے رو رو کے باتیں کرتی تھی، ان کی اماں رو رو کے بددعائیں دیتی تھی، کبھی کہتی تھی میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، کبھی کہتی تھی میں چھوڑوں گی نہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو میں ابھی بھی معاف کر دوں گی، ورنہ میں کورٹ سے کانٹیکٹ کروں گی. اب جب معاملہ کورٹ میں چلا گیا، تمام لائرز کے پاس چلا گیا، آپ نے پیسہ لائر کو دے دیا، پھر یہ ریئیکشن کا طوفان جو ہے اس چینل نے تمام وہ پٹیاں جو ہیں کھول کے رکھ دی ہیں، تمام وہ کام کھول کے رکھ دی ہیں جو کوکنگ وتھ شبانہ جو ہے اور ان کی فیملی لائر سے مل کے کر رہی تھی. مین وائل یہ جو ریئیکشن کا طوفان ہے یہ چینل کوکنگ وتھ شبانہ کی طرف کا ہی ہے. یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے. کہتے ہیں نا کہ ہر ایک ولاگر، فیملی یوٹیوبر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل کو چلا رہا ہوتا ہے، بیک اس کی ہوتی ہے لیکن اس چینل کو ویوز مل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بڑی آگ لگاؤ باتیں کی گئی، بڑی جاندار باتیں کی گئی، لوگ بڑے انسپائر ہوئے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو علیز مدر ہے اس کا چینل ابھی تک بند کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پہ ایک طرف وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں، اور اگر اس کو بند کرنے والا ہوتا تو سب سے پہلے یوٹیوب کر دیتا. اگر وہ کوئی لا کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے یوٹیوب اس کو لیٹر دیتا. دوسری طرف ریئیکشن کا طوفان، مستقل دھمکیوں پہ دھمکیاں اور تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ کہ اب ایسا ہوگا، تھوڑا انتظار کر لو اس کے باجے بچ جائیں گے، تھوڑا انتظار کر لو اس کو موشن لگ جائیں گے، تھوڑا انتظار کر لو یہ ڈانس کرنے لگے گی پریشان ہو کر. اس قسم کی باتیں وہ اپنے چینل پہ کرتی ہیں. لیکن اس قسم کی باتیں سے فائدہ کیا ہوتا ہے جب تک کچھ ایکشن میں چیزیں ہی نہ آئے؟ الٹا یہاں پہ علیز مدر نے تو خود کانٹیکٹ کر لیا ایک لائر سے. اچھا ایک بات میں اور بتاؤں کہ ریئیکشن کا طوفان نے ایک بات کہی تھی کہ علیز مدر جو ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے، ویتنام میں نہیں ہے، اور یہ جو ہے ویڈیو لگا دیتی ہے کیونکہ ویڈیو میں کوئی ریفلیکشن نظر آ رہا تھا.
میں اتنا تو بتا دوں، مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس عورت کے بارے میں وہ کہاں رہتی ہے، لیکن اتنا مجھے بتا دوں کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کی وہ جینین ہوتی ہیں. یا تو وہ اپنے فلیٹ سے بنا رہی ہوتی ہے یا گھر سے بنا رہی ہوتی ہے یا اس کو کوئی بنا کے بھیجتا ہے، لیکن وہ ویڈیوز جینین ہوتی ہیں، وہ ٹی وی سے یا میڈیا سے نہیں لی گئی ہوتی. پھر وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی میں تو سرگودا میں نہیں ہوں، میں تو یہاں نہیں ہوں، جہاں کا ایڈریس مجھے بتایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے اور ان کی نالج بالکل غلط ہے، تو جہاں میں بیٹھی ہوں وہاں پہ میرے بہت تعلقات ہیں. اور الٹا اس نے کیا کہا، اس نے تو تڑیاں لگا دی کوکنگ وتھ شبانہ پہ. اس نے تو تمام پرٹیکولر کا کہا کہ میں نادرا کو دے سکتی ہوں، مگر کیوں نہیں دے رہی، کیونکہ وہ میرے اپنے پرٹیکولرز نہیں ہیں. یہاں پہ اگر کوکنگ وتھ شبانہ کی اپنی کوئی سالڈ کوئی سورس ہوئی، نہ سالڈ ریفرنس ہوا یا تگڑا کام کرنے والا بندہ یا بندی یا فورس ہوئی، جو بھی لیگل ایکشن وہ لے رہی ہیں وہ اسٹرانگ ہوا، تب تو چلو صحیح ہے، ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ انہی کا دیا ہوا صحیح قسم کا مواد ہے اور یہ پرٹیکولرز بالکل صحیح ہیں جو وہ دے رہی ہیں. لیکن وہ عورت کیوں خاموش ہے؟ جس کا CNIC، جس کا نام دکھ گیا ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟ ہاں، یہ اس نے نہیں کہا کہ میرا شوہر یہ نہیں ہے، شوہر تو وہی ہے، شوہر تو دکھ گیا اس کا. لیکن ظاہر ہے یہ سوچتی ہے شوہر دیکھے اس کو کون سی پوچھے گا، کوئی اس کی کون سی شادی ہو جائے گی دوسری، مجھے کون سا ڈر لگ رہا ہے. صحیح ہے. اب دوسری طرف آ جائے، یہاں پہ امبر کو کیا چاہیے کہ ٹھکا ٹھک لوگوں کے کامنٹس پہ ریپلائی کرنا، ان کو ڈانٹنا، اور اگر وہ کوئی چیز ایسی کہیں کہ ظاہر ہے جو ان کو ویڈیو میں پسند نہیں آتی تو اب ہائپر ہو کے جواب دینا، یہ تو بڑی غلط چیز ہے. ہم نے معطر کو بھی دیکھا ہے، معطر کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن معطر اس کے جواب میں خاموشی رکھتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ ایک جگہ امبر کہتی ہیں کہ لڑکیوں کا جہیز کا سامان بہت عزیز ہوتا ہے، اس کی بہت یادیں جو ہے وابستہ ہوتی ہیں جہیز کے سامان سے، اور ایک پیالی بھی ٹوٹ جائے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے اپنے جہیز کے معاملے میں. تو آج تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیالی توڑی ہے نا جہیز کی، اب کیا کریں گے آپ؟ یاد رکھیں جہیز صرف آپ ہی کو نہیں ملا ہے، ہر امیر، غریب، فقیر، بادشاہ، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، ہزاروں میں، 100 میں جہیز اپنی بچیوں کو سب دیتے ہیں جان مار کے، ٹھیک ہے. لیکن اس جہیز کی بیس پہ زندگی نہیں گزرتی. زندگی گزرتی ہے ایک آنے والے اچھے دنوں میں جہاں ہسبینڈ وائف کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، جہاں ان کی آپس میں اتنی بنتی ہو کہ ہم ماں باپ دیکھ کے کہیں کہ ہاں بھائی ہماری محنت اور ہمارا جو پیسہ وہ رہے گا نہیں گیا، آج ہمارے بچے خوش ہیں. تو ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بھائی ماں باپ نے جہیز دیا ہے تو اس کی کوئی ورت نہیں ہے، لیکن ہر وقت میرے برتن، میری کتابیں، میرا ڈیوائڈر، میرا کچن، میری کراکری، یہ کیا چیز ہے؟ اب میرا نہیں ہے، اب میرا نہیں ہے، اب آپ میرڈ ہو، ایک بچے کی ماں ہو، آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے جو کہ آپ کا شوہر ہے، تو پھر اب ہمارا کیا لائے گا؟ یہ یہاں پہ یہ باتیں سوچنی ہے، سمجھنی ہے کہ کہیں کہیں ہم بھی غلط ہیں نا، کہیں کہیں تو آپ خود بھی غلطی کر رہی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عورت آپ سے نہیں ڈر رہی، جو عورت آپ کو کہتے ہیں نا عدلے کا بدلہ دے رہی ہے، تو کیا اس کے پرٹیکولرز وہ نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا یہ ڈرامہ تو فلاپ ہے. آپ کے لیگل ایکشن، آپ کی جو اس میں جو باتیں، دھمکیاں اور ری ایکشن کا طوفان جو کہتی ہے آنے والا وقت یہ ہوگا، آنے والے وقت میں یہ ہوگا، آنے والے وقت میں آپ یہ دیکھیں گے. ہم آنے والے وقت میں تو کیا دیکھیں گے، ہمیں تو ابھی دکھ رہا ہے کہ آپ الٹا معافی تلافی پہ اتر آئے ہیں، کیونکہ علیز مدر نے بھی اپنا لائر ہائر کر لیا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کہہ دوں کہ نہ تو میرا علیز مدر سے کوئی لنک ہے کہ میں ان کے فیور میں بات کر رہی ہوں، اور نہ ہی میری یہ جو شبانہ ہے اور امبر ہے اس سے کوئی مخالفت ہے، نہیں، بالکل نہیں. جیسے سارے ریئیکشن چینل والے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو چیز انہیں اچھی لگے، جو پازیٹیو لگے اور جو نیگیٹو لگے، اس پہ بات کرنا ان کا چینل کا حق ہے. اب یہاں پہ علیز مدر نے اپنا ایک اور چینل بنایا جس میں اس نے بتایا کہ بھائی میرا چینل بن گیا. اب مجھے نہیں پتا وہ چینل کون سا ہے، کیا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ ان دونوں کا چینل اڑ جائے گا. تو اب جنگ جو ہے نا وہ بہت ہی شدید ہو چکی ہے اور یہاں پہ مقابلہ بھی بہت ہی ٹف ہے.
اب ریئیکشن کا طوفان سے میں کوشچن کروں گی کہ بھائی آپ کتنی ویڈیوز بنا چکی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ تمہیں تو اب لگ پتا جائے گا، تم تو بھاگتی پھرو گی، تم تو نام بدل لو گی، تم تو بستر کے نیچے چھپ جاؤ گی، تم تو فریج کے اندر چھپ جاؤ گی. یہ باتیں نہ سمجھ میں آنے والی ہیں. کب اس کا رزلٹ آئے گا، کب حقیقتاً ایسا ہوگا، کیونکہ اب دوسری پارٹی نے بھی آپ کو تڑی لگا دی ہے. تو وقت بتائے گا کہ کون سا چینل بند ہوتا ہے اور کون سے چینل کو اسٹرائک ملتی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آئدر یہ پرٹیکولر صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر یہ صحیح نہیں ہوئے تو پھر تو سارا ریئیکشن وتھ طوفان اور یہ جو ہے کوکنگ وتھ شبانہ کی باتیں، امبر کی باتیں جو اپنے انسٹا پہ وہ پوسٹ لگا رہی ہے، وہ سب ضائع جائیں گی. فرینڈ ویڈیو گئی، اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سے ہٹ the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.